مومن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے نا، وہ رشتہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور اولا کا ایک معنی مالک کے کیے گئے کہ نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ مومن اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنے اللہ کے رسول ان کی جان کے مالک۔ انسان کی جب کسی شخص سے دلچسپی ہو جاتی ہے نا، ہر آدمی سے انسان کو محبت نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پہ انسان مجبور بھی ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی، لیکن جس جگہ محبت ہوتی ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ گھر اس آدمی کا زیادہ اچھا نہیں چلتا جو اپنی بیوی کو خرچ زیادہ دیتا ہے، مکان اچھے میں رکھتا ہے، بلکہ وہ گھر زیادہ اچھا چلتا ہے۔ یہاں مکان تو کچا ہوتا ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا اور محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ورنہ وہ سجرا سنورا گھر بھی دوزخ نظر آتا ہے۔ دین نے ہمیں جو اسلوب دیا وہ یہ ہے کہ مومن کامل ہونے کے لیے نبی پاک کی محبت شرط ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، اگر نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہیں تو ایمان کی تکمیل ہو سکتی، اور محبت لفظوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی، اور محبت کی اداکاری ویسے ممکن نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود اپنے دل سے پوچھے۔ ہمارے ہاں تو ڈگریاں جاری کی جاتی ہے نا، فلاں عشق رسول ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کو عشق رسول کی سند مل جاتی ہے، اور جو 1,00,000 روپیہ کسی جگہ خرچ کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا عشق رسول ہو جاتا ہے۔ یہ ڈگری میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو میرا اندر بتائے گا کہ مجھے حضور سے کتنی محبت ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، آپ خود اس پر غور کریں۔ ہمارا حضور سے پیار کرنا ضروری ہے، اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر دین پر چلنا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، ورنہ پھر بوجھ سے بنتے ہیں۔ ساری زندگی رشتہ چلتا ضرور ہے پر اس کا لطف کوئی نہیں ہوتا، اور اگر محبت ہو تو پھر جینا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اہل سنت کے ایک بزرگ عالم نے کہیں بیان کیا ہے کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا پیشاب پی جاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی کا پانی پی جاتے تھے، ریٹ نکلتی تھی ناک مبارک سے تو وہ چہروں پہ مال لیتے تھے۔ تو حضرت یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کالج میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا وائف کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگے بڑے اچھے گھرانے سے ہیں، وہ بھی ایک کالج کے اندر لیکچرار ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یقیناً آپ کی بیوی شادی سے پہلے یہ روٹین ہوتی ہے خواتین کی کہ وہ کسی کا بچہ پیشاب کر دے تو ان کو گھن آتی ہے، کسی کے باتھ روم میں جائیں اور بچے نے پیشاب کیا ہو تو ناک پہ رومال رکھ لیتے ہیں، اور کوئی ان کے قریب کہہ کر دے تو وہ بھی کہہ کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا جی ایسے، اور آ کے شکوہ بھی کرتی ہیں کہ فلانے گھر والوں کے لوگوں کا جینے کا رہنے سہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ٹھیک نہیں ہے، کو پتہ ہی نہیں صفائی کیسے کرنا ہے۔ وہ تو دیکھیں سارا ان کا واش روم آلودہ تھا، جب میں گئی ہوں ان کے بچوں کے وہاں پیمپر پڑے ہوئے تھے، بڑی باتیں سناتے ہیں لوگ۔ وہی بی بی جو کل تک تنقید کر رہی تھی، پھر جب اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے نا اس کے بالوں میں پیشاب کرتا ہے، اس کے منہ میں کہہ کر دیتا ہے، پھر بھی اسے الٹی آتی ہے، پھر بھی اسے گھن آتی ہے۔ کیوں بھلا؟ وہ جب تک تنقید کر رہی تھی تو دوسرے کے بچے سے کر رہی تھی، وہ کسی کا بچہ تھا، اس سے پیار نہیں تھا، اور جب اپنا بچہ ہوتا ہے تو پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر ہو جاتا ہے پیار۔ پھر انسان جو ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں، میرے لیے یہ آسان ہے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر بحث نہیں ہوتی، پھر غلامی ہوتی ہے، اور جب تک محبت نہیں ہوتی تب تک بحث ہی ہوتی ہے، تنقید ہی ہوتی ہے۔ پیار ہو جاتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ دین ہمیں آسان کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے نبی کریم سے محبت کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضور سے محبت ہے۔ محبت رستے کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔